نے سبق نمبر 8 جو ہے وہ شروع کرنا ہے، لیکن ہمارا طریقہ کار وہی جو ہم پہلے کرتے تھے کہ اگلا سبق پڑھنے سے پہلے پہلا سبق جو ہوتا تھا اس کا خلاصہ ہم پڑھا کرتے تھے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں 3 علامات ہیں، لیکن جو سبق نمبر 7 تھا اس کی طرف آتے ہیں، پہلے اس کا خلاصہ ہم دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 7 میں ہم نے 2 علامات پڑھی تھیں، 2 علامات، اور وہ جو 2 علامات تھیں یعنی وہ اسماء، افعال اور حروف کے آخر میں آتی تھیں۔ ان میں سے ایک علامت کاف زبر کا جو آپ کے سامنے یہ واحد مذکر کے لیے تھی، اور دوسری علامت کاف زیر کی جو کہ واحد مؤنث کے لیے تھی، ٹھیک ہے۔ اور ترجمہ اس کا ہم کیا کرتے ہیں، اسم کے ساتھ اگر ہے تو اس کا ترجمہ تیرا، تیری، تیرے، اپنا، اپنی یا اپنے کیا جاتا ہے، اور فعل کے ساتھ تجھے، آپ کو یا آپ سے کیا جاتا ہے، اور حرف کے ساتھ ہو تو تو، تجھ، تیری ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ اور اس میں میں نے ایک یہ بھی کہا تھا کہ اگر کاف زبر کا اسم کے شروع میں آ جائے تو وہ تشبیہ کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے، تشبیہ کا معنی جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے، مانند، یعنی کسی چیز کی مانند ہم کہتے ہیں۔ اب سبق نمبر 8 کی طرف آتے ہیں۔ سبق نمبر 8 میں ہم نے 3 علامات پڑھنی ہے، اور 3 علامات جو ہے یہ تینوں یہ بھی اسم، فعل اور حروف کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں، تینوں علامات۔ وہ 3 علامات آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، ہما، کما اور تما، یہ 3 علامات ہیں۔ اب ایک ایک کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن ان تینوں علامتوں کو یعنی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اسم، فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہیں، اور یہ تعداد کے 2 ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی 2 کا معنی جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے، یعنی اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، یعنی اور کسی بھی زبان میں یہ خوبی نہیں ہے، جیسے اردو کی زبان ہے اس میں واحد ہے یا جمع ہوتا ہے، انگلش میں بھی سنگولر ہے یا پلورل ہوتا ہے، لیکن عربی زبان واحد زبان ہے کہ جس میں ایک کے لیے واحد اور 2 کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے، جس کو ہم تثنیہ کہتے ہیں، 2 کے لیے تثنیہ، ٹھیک ہے، اور 2 سے زائد ہو تو جمع ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان کی خوبی ہے۔ تو یہ 2 کو ظاہر ہونا کرتی ہے، ہما، کما، تما، ان میں 2 کا معنی یا تعداد، 2 کی تعداد پائی جاتی ہے۔ اب ہما کی طرف آتے ہیں۔ اس علامت کا ترجمہ عموماً ان دونوں کیا جاتا ہے، ان دونوں۔ تو جیسے اس کی مثال یعنی اسم کے شروع میں، اسم کے آخر میں اگر آ جائے تو جیسے ربن ایک اسم ہے اور اس کے ساتھ ہما ملا دیا، کیا بن گیا، ربہما، ان دونوں کا رب، ربہما، ان دونوں کا رب۔ جو آخری سبق تھا اس میں ہم نے جو 2 علامتیں پڑھی تھی، کاف زبر کا اور کاف زیر کی، اگر وہ یہ لگا دے اس کے ساتھ ربن اور کاف زبر کا لگا دے، کیا بن جائے گا، ربکا، کیا ترجمہ کریں گے، تیرا رب، یعنی تجھ مذکر کا رب، اور اگر ربکی، تجھ مؤنث کا رب، ٹھیک ہے، یعنی وہ علامات اس کو بھی ساتھ ہم نے دیکھا۔ تو لیکن ہما آ جائے، ربہما، ان دونوں کا رب، ہما، ان دونوں کا، یعنی غائب بھی ہے، ان دونوں کا رب۔ اسی طرح اور مثالیں ہیں، ولیہما، ان دونوں کا دوست، ولی کسے کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، ولیٌ، دوست، ولیہما، ان دونوں کا دوست۔ نفعہما، ان دونوں کا فائدہ، نفع کسے کہتے ہیں، فائدے کو، اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، آج بہت نفع ہوا، یعنی بہت فائدہ ہوا، نفعہما، ان دونوں کا فائدہ۔ ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، ارحم، رحم فرما، ہما، ان دونوں پر، یعنی اس سے کیا مراد ہے، دونوں یہاں والدین مراد ہیں، یعنی والد اور والدہ۔ اس کے بعد ابوہما، ان دونوں کا باپ، ابو کسے کہتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں، اور ابو کا لفظ بھی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ابو ہے، یہ وہی لفظ ہے، ابو۔ ابوہما، ان دونوں کا باپ۔ کنزہما، ان دونوں کا خزانہ، کنزن، خزانہ، کنزن کیا ہوتا ہے، خزانہ، اور ساتھ ہم نے ہما لگا دیا،
تو کیا بن گیا؟ ان دونوں کا خزانہ، کنزہما۔ آگے قومہما، ان دونوں کی قوم، قومہما ان دونوں کی قوم، احدہما ان دونوں میں سے ایک، احد ان کسے کہتے ہیں؟ ایک کو، ہما ان دونوں میں سے، یعنی ان دونوں میں سے ایک، احدہما۔ تو اب ایک اور چیز جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہما ہے کبھی ہما بھی استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہا کی زیر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، لیکن اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی وہی رہتا ہے، ان دونوں کا معنی کرتے ہیں ہم، لیکن یہ صرف یعنی پڑھنے میں آسانی کے لیے، یعنی وہاں پیش پڑھنا مشکل ہوتا ہے اس لیے وہاں پہ زیر پڑھ دیتے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ الفاظ موجود ہیں، یعنی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس صرف پڑھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید کے اندر، دیکھیں سورہ المائدہ کی یہ آیت ہے، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ٹھیک ہے، أَحَدِهِمَا۔ اب یہاں پہ ہم پیش پڑھ نہیں سکتے، پڑھنا مشکل ہے، پڑھنے کی کوشش کریں، أَحَدِهِمَا بہت مشکل ہوتا ہے، زبان پہ ثقیل ہے، ٹھیک ہے، لیکن عربی زبان تو بہت آسان ہے نا، تو اس لیے وہ آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے، أَحَدِهِمَا فَتُقُبِّلَ، پس قبول کی گئی ان دونوں میں سے، ٹھیک ہے، احدہما ان دونوں میں سے، تو کیا قبول کی گئی ہے؟ قربانی، بریکٹ میں آگے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، دوسری مثال بھی قرآن مجید کی ہے، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، یہاں بھی فیہما ہے، ہما، یعنی یہ ہما کی مثالیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جیسے ہما اور ہما، اور فیہما ان دونوں یا ان دونوں باغات، اصل میں باغات کی بات ہو رہی ہے، کیا ہے ان میں؟ فاکہۃ پھل ہیں، ونخل کھجوریں ہیں، ورمان اور انار ہیں، یہ جنت کے پھل ہیں جو جنت میں ملیں گے، ٹھیک ہے، فیہما ان دونوں باغات میں، یعنی فاکہۃ پھل ہوں گے، فاکہۃ کون سے پھل ہیں؟ ونخل کھجوریں، ورمان اور انار ہیں۔ اصل میں ہما کی مثال جو ہے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ اس کے بعد دوسری علامت جو ہے وہ کما ہے، ٹھیک ہے، ہما کے بعد کما، ہما وہ دونوں، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ وہ دونوں، اور کما کا ترجمہ تم دونوں، ٹھیک ہے، وہ اور تم، کما تم دونوں، اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، ربکما تم دونوں کا رب، اور علیکما تم دونوں پر، یہ اعلیٰ کیا چیز ہے؟ حرف ہے، حرف، ہم نے پڑھا تھا نا، حرف اعلیٰ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ پر، تو علیکما تم دونوں پر، احدکما پہلے ہم نے پڑھا احدہما، ٹھیک ہے، اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ احدکما تم دونوں میں سے ایک، معکما تم دونوں کے ساتھ، مع کسے کہتے ہیں؟ ساتھ کو، کما تم دونوں کے ساتھ، قلوبکما تم دونوں کے دل، قلوبن دل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قلبن کی جمع کیا ہے؟ قلوب، قلوبکما تم دونوں کے دل، اتبعکما اس نے پیروی کی تم دونوں کی، اتبع اس نے پیروی کی، کما تم دونوں کی، یہاں پہ بھی تم دونوں کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ تیسری علامت جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے تما۔ پہلی علامت کیا تھی؟ ہما، پھر کیا پڑھا ہم نے؟ کما، اور اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ تما۔ اس علامت کا ترجمہ بھی تم دونوں ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بھی تم دونوں، یعنی کما کا ترجمہ بھی تم دونوں، اور اسی طرح تما کا ترجمہ بھی تم دونوں۔ اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، شئتما تم دونوں نے چاہا، ٹھیک ہے، شئتما تم دونوں نے چاہا، شئتو چاہنا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، انتما تم دونوں، ٹھیک ہے، انتما تم دونوں۔ تو یہ آج ہم نے 3 علامات پڑھی ہیں، اور 3 علامات کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی علامت کیا پڑھی ہم نے؟ ہما، ٹھیک ہے، اور میں نے بتایا کہ ہما جو ہے وہ ہما کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے، سبق کا خلاصہ جو ہے اس میں یہی چیزیں ہیں۔ دیکھیں، ہما جو ہے ان دونوں کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، کما تم دونوں، اور تما اس کا ترجمہ بھی تم دونوں کیا جاتا ہے، اور ہما کو کبھی کبھی ہما بھی
قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، معنی وہی ہے جو ہما کا ہوتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ وہ دونوں۔ ہما کا معنی وہ دونوں، اور ہما کا مطلب بھی وہ دونوں، ٹھیک ہے، بس پڑھنے میں فرق ہے لیکن معنی ایک ہی ہے۔ تو یہ آج جو ہے ہمارا 8واں سبق مکمل ہوا۔